قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ اور خوشیوں کے طریقے کیا ہیں؟ اب قرآن مجید اس سے اس نے تو نماز کا طریقہ نہیں بتایا، خوشی کا طریقہ کیا بتایا؟ آپ کہیں کہ وہ طریقہ بھی قرآن میں ہو تو اس نے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی۔ قرآن کا یہ کام نہیں ہے، وہ ڈیٹیلز میں، مائنیوٹ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جاتا، وہ آپ کی عقل، دانش اور کامن سینس پر چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ چیزیں سنت کے لیے چھوڑ دیتا۔ مثلا نماز کا معاملہ تھا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار حکم ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کیسے پڑھیں آقا؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پریشانی کی بات ہی نہیں، مجھے دیکھو جیسے میں کرتا جاؤں اسی طرح کرو، نماز ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے میرے پورے پیکر کو نمونہ جو بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح کرو، کھڑا ہو جاؤں تو تم بھی کھڑے ہو جایا کرو، اس کو قیام کہہ دیں گے، گھٹنوں کے بل جھک جاؤں تمہارا رکوع ہو جائے گا، زمین پہ پیشانی رکھ دوں یہ سجود ہو جائے گا، بیٹھ جاؤں یہ قعدہ ہو جائے گا، دائیں بائیں چہرہ پھیر دوں یہ تسلیم ہو جائے گی، سلام ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا لوں شروع میں یہ تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ صلو، پڑھو نماز، کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتا ہوا، تو حضور کی ذات پاک کو جیسے دیکھا وہی معیار ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے نماز کا طریقہ بھی نہیں بتایا، تو چھوٹے چھوٹے طریقے اور تفصیلات حکم کی کبھی تو سنت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر سنت میں بھی نہ بتایا جائے حکم کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو، تو ایک طریقہ قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ اس کو امت محمدی کے لیے اس کو مباح کر دیتے کہ جس چیز سے منع نہیں کیا، جس چیز سے منع نہیں کیا وہ سب کام تم کر سکتے ہو، جس چیز سے، جس کام سے منع نہیں کیا نہ قرآن نے نہ حدیث پاک نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم کر سکتے۔ قد فصل لکم ما حرم علیکم، لوگوں جو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حرام کرنا تھا اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا، جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کرنا تھا اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ بس دیکھ لو قرآن میں، دیکھ لو حدیث میں، جس شے کے لیے لکھا ہو کہ یہ حرام ہے اس کے قریب نہ جانا چھوڑ دو، اور جسے حرام نہ کہا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے وہ قیامت تک تمہارے لیے حلال مباح، وہ تمہارے لیے مباح، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن مجید نے فرما دیا فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور نعمت پر خوب خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشیاں منانا کیا ہوگا؟ جو جمع کرتے ہو یہ جمع کرنے سے قدر بدرجہ بہتر ہوگا۔ کیا جمع کرتے ہو؟ دو ہی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یہاں، جو جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے، خوشیاں منانا تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ کیا جمع کرنا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اس سے مراد مال و دولت، جو مال و دولت جمع کرتے ہو اس کے جمع کرنے کی بجائے یہ خوشیاں منانا بہتر ہے، یا جمع کرنے سے مراد نیک اعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر نیک اعمال مراد ہوں کہ جو اعمال تم جمع کرتے ہو وہ سارے اعمال ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ایک طرف، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، عمل کرو، سارے نیک عمل کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، مگر یاد رکھ لو تمہارے سارے عمل اور عبادتیں اپنی جگہ، مگر میرے محبوب کی ولادت پر خوشی کرنا، خوشیاں منانا، یہ ان سارے اعمال کے جمع کرنے سے بھی مجھے زیادہ پیارا، وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہو۔ اور اگر اس جمع کرنے سے مراد اعمال نہیں مال و دولت ہے، دوسرا معنی یہ بھی لے لیتے ہیں، اگر مراد مال و دولت ہے
تو مفہوم آیت کریمہ کا یہ ہو گیا تیسرا کوئی نہیں بنتا. فرمایا جو مال و دولت جمع کرتے ہو وہ خرچ کرو نا میرے محبوب کی ولادت کی عید پر. فلیفرحوا، خوشی کیسے ہو جائے گی؟ بغیر خرچ کے ہو جائے گی؟ بھئی جھنڈیاں لگائیں گے تو خوشی ہوگی. یوں ہی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ہنستے رہیں جی ہم بہت خوش ہیں آج ولادت پر، تو کیا فلیفرحوا کی بات؟ بیٹے کی شادی ہو تو میل میل لمبی ٹیوبیں لگ جائیں. بیٹے کی شادی ہو فرلانگ دو فرلانگ لمبی ٹیوبیں لگ جائیں. بیٹے کی شادی ہو بڑے لمبے چوڑے کھانے پک جائیں، شامیانے لگ جائیں، جھنڈیاں بھی لگ جائیں، چھڑکاؤ بھی ہو جائیں، سارے اچھی خوبصورت لائٹنگ بھی ہو جائے، کارڈ بھی چھپ جائیں، دعوتیں بھی ہونے لگیں. بیٹے کی شادی ہو سب کچھ ہو اور کہیں کیوں کہ خوشی منا رہے ہیں، اور خدا کے محبوب کی ولادت کا دن ہو تو کہیں بس صرف ہم خوش ہیں اور خرچ کچھ نہ کریں. فرمایا نہیں، تمہاری ساری خوشیوں کے خرچ ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کا خرچ ایک طرف. ہوا خیر مما یجمعون، جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہو نا پیسہ، اس کا جمع کرنا اتنا بہتر نہیں جتنا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی پہ خرچ کر دینا بہتر ہے. اور خواہ یہ خوشی فضل اللہ و برحمتہ ہی قرآن کی آمد کی خوشی ہو تب بھی خرچ کر دینا صدقہ، خواہ اسلام کی خوشی ہو تب بھی صدقہ اور خرچ کر دینا. تو فرمایا جو جمع کرتے ہو خرچ کرنا بہتر ہے. تو خرچ کس بات پر ہوگا؟ کچھ کریں گے تو خرچ ہوگا، جھنڈیاں لگائیں گے خرچ ہوگا، ٹیوبیں لگائیں گے خرچ ہوگا، شامیانے لگائیں گے خرچ ہوگا، بینر بورڈ لگائیں گے خرچ ہوگا، دلہن کی طرح علاقے کو سجائیں گے خرچ ہوگا، جمع کریں گے لوگوں کو، اجتماع جلسے جلوس نکالیں گے میلاد مصطفیٰ کے خرچ ہوگا. اور بتایا اس میرے محبوب کی ولادت اور میرے محبوب کی آمد کی نعمت پر خوشیاں کرنے والوں، اس پر جتنا خرچ کرو کم ہے. یہ نہ سوچنا کہ پیسہ خرچ ہوتا جا رہا ہے، یہ خرچ کرنا پیسہ جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیں ذکر سے لے کر جلسے جلوس تک، اور جلسے جلوسوں سے لے کر منادیوں اور جلسوں تک، اور منادیوں سے لے کر ٹیوبوں جھنڈیوں اور پر رونق سما تک، سارا کچھ قرآن مجید میں آ گیا. قرآن مجید کے دائرے میں سارا کچھ آ گیا. جب اس نے علل اطلاق حکم جو دے دیا فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ، بس اس طریقے سے نہیں منا سکتے کہ جو حرام ہے. مثلا بھنگڑا نہ ڈالو، بھنگڑا نہ ڈالو، یہ شریعت کا طریقہ نہیں. شرابیں نہ پیو، حرام کاری نہ کرو، ناچ گانے نہ کرو، رقص و سرود نہ کرو، گندے کام نہ کرو، حرام کام نہ کرو، فواحش کام نہ کرو. جو لوگ شادیوں پر بعض اوقات آج کل خوشیوں میں آ کے حرام کاریاں بھی کر دیتے، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا حرام کاری سے کوئی تعلق نہیں. بس جو حرام ہے وہ چھوڑ دو، اور باقی جو حرام نہیں حلال ہے مباح ہے جس پر شریعت نے منع نہیں کیا وہ سب کچھ کرو مصطفیٰ کی خوشی میں. اس موقع پر نہیں کرنا تو نادانو کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.